آج کی لیٹسٹ نیوز صرف ڈیجیٹل آئی پر۔ آج ایران کے صدر ابراہیم اور سعودی عرب شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اس کے علاوہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اور سعودی ولی عہد کے درمیان بھی رابطہ ہوا۔ تینوں مسلم حکمرانوں نے غزہ میں فلسطین تنازع پر تبادلہ خیال کیا اور اسرائیل کے جنگی جرائم کے بارے تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف جنگ روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ شمالی کوریا نے بھی غزہ پر مسلسل بمباری اور جنگی قوانین کو نظر انداز کرنے پر اسرائیل کی ریاست پر تنقید اور فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں فلسطین کے حق میں مظاہرے ہوئے۔ اسرائیل نے دنیا کے کسی بھی ملک کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے غزہ پر ممنوع وائٹ فاسفورس بم کا بھی استعمال کر دیا اور فضائیہ کے لگاتار حملے ہزاروں شہادتیں ہو چکی ہیں، جبکہ غزہ کی مکمل ناکہ بندی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی استدعا پر الیکشن کمیشن کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا فیصلہ۔ وکیل شعیب شاہین کی درخواست پر فیصلہ۔ آپ شوکاز نوٹس کا جواب جمع کرائیں تو ہم پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتے ہیں۔ ممبر بلوچستان۔ آخر حکومت جاگ گئی اور مجرموں کو انتباہ کر دیا۔ ایرانی تیل کی سمگلنگ میں ملوث کشتیاں تباہ کرنے کی وارننگ دے دی۔ نواز شریف شیر ہے اور شیر کو میدان میں آنا چاہیے، مگر لگتا ہے نواز شریف کی واپسی کا ارادہ لڑکھڑا رہا ہے۔ اگر فیئر الیکشن ہوئے تو چیئرمین پی ٹی آئی سب سے آگے ہوگا۔ احتجاج احسن۔ واشنگٹن سے جاری رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کو واضح پیغام دے دیا کہ ایران محتاط رہے۔ ایران حماس کی مدد کر رہا ہے اور یہ اچھا نہیں ہے۔ اور امریکی وزیر خارجہ نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حماس اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور امریکہ ہمیشہ اسرائیل کی مدد کے لیے موجود رہے گا۔ ورلڈ کپ کے اہم میچ میں افریقہ نے آسٹریلیا کو تقریباً شکست دے دی۔ افریقہ نے ڈی کاک کی سنچری کی بدولت 311 رنز بنائے۔ افریقی بولرز نے 6 وکٹیں ابتدا میں ہی حاصل کر لیں اور 168 رنز پر 8 وکٹیں گر چکی ہیں۔ بظاہر افریقہ یہ میچ جیت چکا ہے۔